ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے مشاورت اور اتفاق رائے کے بارے میں، جو کہ 20ویں آئینی ترمیم کے لیے باتیں سامنے منظر عام پر آ رہی ہیں، دونوں پارٹیاں جس پر بات کر رہی ہیں اور ڈیڈ لاک ابھی تک قائم ہے. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ مرکز میں حزب مخالف کی جماعت مسلم لیگ نون نے پہلے اعتراض کیا تھا کہ اس بل میں ترمیم کی جگہ کہ یہ صرف ایک بار کے لیے ہوگا اور آئندہ نامکمل الیکشن کمیشن کی صورت میں ضمنی انتخابات نہیں کرائے جا سکیں گے. ان کی یہ شرط حکومت نے مان لی، لیکن بعد میں مسلم لیگ نون نے شرط عائد کی کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے کچھ مزید آئینی ترمیم اس میں شامل کریں گے. جب وہ بھی شرط حکومت نے مان لی تو اب نئی شرط نگراں حکومت کے بارے میں سامنے آئی ہے. میں یہاں پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے سوال کروں گی. ڈاکٹر صاحب، ایسا کیوں ہے؟ بار بار نئی شرطیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ اور جیسے ناجی صاحب نے بھی تجزیہ دیا کہ ٹائمنگز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ، دیکھیں، قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان حالات سے فائدہ اٹھا کے اپنی ذات کے لیے کوئی ایسی ترمیم لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ ہماری جماعت کو یا ہماری لیڈرشپ کو. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی میں بھی جب دیکھتا ہوں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید دونوں جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے دوسرے جو مہربان دوست ہیں وہ کبھی یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے کہ جی یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یا آپس میں بانٹ رہے ہیں. گزارش یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک آئینی ترمیم ہے یا یہ جو لوگ جو ضمنی الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کے آئے ہیں اور ان کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ آئین میں امینڈمنٹ کریں، انہوں نے خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی نیا جرم نہیں کر دیا. یہ انہی ووٹوں کے تحت الیکٹ ہو کے آئے ہیں کہ جن کے تحت میں الیکٹ ہوا ہوں اور جن کے تحت جو ہے ڈاکٹر آیت اللہ دورانی اور ہمارے 342 اراکین الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اب یہ ایک ضرورت پڑ گئی ہے. ہم جو بات اب کر رہے ہیں ہم جو بات اب کر رہے ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آج یہ ضرورت ہے. حکومت ویسے تو ہماری بات سنتی نہیں ہے. ہماری اب کوشش یہ ہے کہ آئندہ جو پاکستان کی ضرورت ہے، اور بار بار جو ہم کہتے ہیں جی کہ جمہوریت ملک میں اور جمہوری سسٹم اور جمہوریت چلنی چاہیے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ الیکشن جو اب پاکستان کے آئندہ ہونے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر موجودہ سیٹ اپ پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر نگرانی اور موجودہ الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی الیکشن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن خدا نخواستہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا سکتے ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں ہے. ابھی جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، جو اس میں ریکارڈ دھاندلی کی گئی، اگر وہ پاکستان کی اس الیکشن میں جنرل الیکشنز میں ہوئی تو خدا نخواستہ اتنا بڑا خون خرابہ ہوگا، اتنا بڑا ملک جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہوگا. ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن آزادانہ منصفانہ بنیادوں کے اوپر قائم ہو، اور جو انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے، جو ایک نگران حکومت ہوتی ہے، وہ بھی غیر متنازع ہو، وہ بھی ایسی ہو کہ سب کو اس کے اوپر اعتماد ہو. اور یہ اعتماد صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں، ہم ساری جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کوئی بھی اگری کرے گا اس بات کے اوپر. وہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں، بہت بیسک ایشوز ہیں. لیکن اگر مسلم لیگ سوچتی ہے کہ پاکستان اس وقت جو جمہوری دور حکومت قائم ہے وہ اتنا ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے یا انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، تو آپ لوگ بڑا سمپل سا تحریک انصاف کہہ رہی ہے ریزائن دے کے اسمبلی سے باہر آ جائیں. کیوں نہیں دے رہے؟ ہم اگر اس وقت ریزائن دے کے اپنے گھر بیٹھ جائیں، اس کا فیصلہ ہم نے کیا ہے، اس پہ سوچو بچار بھی ہو رہی ہے، تو یہ حکومت صرف ہمارے جو 90 ممبران ہیں ان سے گرنے والی نہیں ہے. 2/3 اکثریت پھر بھی ان کو حاصل ہوگی. یہ اسمبلی مزید سال چلاتے رہیں گے. آپ لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ لوگ اندھے ہیں، آپ لوگ بیوقوف ہیں، آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی مرضی کی من مانیاں کر رہے ہیں، ان کا راستہ روک. دیکھیں نا، 20ویں ترمیم رکی ہوئی ہے نا، اس لیے کہ ہم ایوان میں بیٹھے ہیں. ہم گھر بیٹھ جائیں گے، یہ من مانیاں کریں گے. اس لیے آج جو آپ ہمیں مشورے دے رہے ہیں سارے کہ جی آپ استعفے دیں، اور استعفے کیوں نہیں دے رہے، ہمارے اور بھی مہربان دوست جن کا میں نے ذکر کیا، اور جی یہ استعفے نہیں دے رہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ آپ سیاست کر رہے ہیں. یہ تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ قدم جو ہے دیکھ بھال کے چلنے پڑتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہم نے. اچھا، دورانی صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں نا. دورانی صاحب، آپ کس حد تک کہیں گے کہ کیا ڈیفرنس ہے اتفاق رائے میں یا مشاورت میں؟ اور دوسرا پھر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تو اگر گھر بیٹھ جائیں جا کے تو حکومت پھر منمانیاں کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شکر ہے خدا کا کہ آج اس وقت بھی ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور ابھی مشاورت بھی ایک ساتھ ہو رہا ہے. کئی باہمی دیکھیں، اس جمہوریت کو چلانے کے لیے، بچا کر کے چلانے کے لیے اور اس کے مستقبل کو روشن رکھنے کے لیے
ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اکابرین سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ جہاں کچھ نکات، میں ان کا تنقید نہیں کرتا، میں ان سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ بار بار اپنے مشورے آہستہ آہستہ ایک ایک ایپیسوڈ دیکھ کر کے وہ چلتے رہتے ہیں، وہ کارڈز اپنے ظاہر پولیٹیکل کارڈ ہے ان کا، وہ کھیلنے کا حق ہے ان کا، تو لیکن ایک چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک کی بقا سلامتی کے لیے جو ہم دونوں پارٹیوں سے ہو رہا ہے، ایک متفق علیہ پروگرام لے کر کے پارلیمنٹ کے اندر اس کو بل کو پاس کرا کر، دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہیں، فرض کیجئے کہ ہو تو اس نہیں رہا کمزوری نا، کو جو آج متفقہ ہم رائے دیکھ تو رہے ہیں نہیں اپنے آ رہی نا، اندر، تبھی تو 20ویں ترمیم اتنے آ رہی کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری حکومت میں اور ان کی سیاسی بصیرت میں کوئی ایسا چیز نہیں ہوگا کہ ہم متفق علیہ نہیں لائیں گے، بالکل ہی آپ کو اچانک بریکنگ نیوز جب یہ آپ نے دے دیا تھا، اسی طرح کا بریکنگ نیوز اگر وہ آپ دیکھ کہہ بھی لیں رہے گے چلے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ آئینی ہے، یہ ملک کے لیے ہے اور عوام کے لیے ہے۔ اچھا، جو ان کی آخری شرط ہے آپ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں، اس میں آپ کے کیا ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں میں کچھ کہتا ہوں، یہ تھوڑی سی اپنی بغض میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اچانک ہمیں غدار کی حد تک لے کے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کے باتوں کو نہیں مانا تو اس کے بعد ہمارا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے، پاکستان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے، 5-6 اوپر کرنے والے آ جائیں گے، کوئی شولڈرز وہ دکھا کر کے ہمیں آ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہی ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب سے اور دوسرے نون لیگ والے تمام ساتھیوں سے میں کہتا ہوں، اور جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھ کر کے دوست ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو غدار یا بالکل ایک طرف کا کہ ہم کوئی ملک دشمن چیز ہیں یا پیپلز پارٹی خدا نخواستہ اس ملک کو توڑنے کی طرف لے جائے گا، ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل سوچ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اور یہ مل کر کے پولیٹیکل فورسز اس پاکستان کو بچا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، کوئی اور ایپیسوڈ اس ملک کو بچا اور چلا نہیں سکتا ہے، کیونکہ بار بار کی حرکتوں سے ہم تنگ آ کر کے ایک ساتھ چلنے کے لیے جو سوچا ہوا ہے۔ میں ذرا وضاحت کر دوں کہ نہ میں نے کسی کو غدار کہا ہے، نہ ہماری لیڈرشپ نے کسی کو غدار کہا ہے، حتیٰ کہ ابھی جو میمو سکینڈل تھا، جو بڑا مشہور زمانہ سکینڈل ابھی بھی چل رہا ہے، اس میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ غدار ہے یا فلاں لیکن پیپلز پارٹی یہ شکایت کرتی ہے کہ میاں صاحب خود سپریم کورٹ گئے تھے، ٹائم ڈیوریشن دینے کے بعد کہ جی میں اتنی مہلت دیتا ہوں، انہوں نے وہ فالو نہیں کیا کہ تمام جماعتوں کو اور قوم کو اس پہ اعتماد ہو۔ الیکشن اگر منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو حکومت بنے گی وہ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوگی۔ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو ہر قوم کا ہر بندہ، شاید ہر پارٹی یہی چاہتی ہے، وہ تحریک انصاف بھی یہی بات چاہتی ہے، وہ کوئی پارٹی اس وقت یہ نہیں آکے کہے گی کہ جی منصفانہ طریقے سے الیکشن نہ ہو اور جی ان کے طریقے سے ہو، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ اگر آپ لوگوں کے اس طریقے سے ڈیڈ لاکس قائم رہیں گے تو یہ کون ایسا تھرڈ پارٹی آئے گی، آسمان سے کوئی گرے گا، زمین سے کوئی ہوگے گا، کیسے یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا؟ اور دوسرے یہ کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ نون لیگ نے بہت عرصے تک فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ نون لیگ فل فلیج ہو کر میدان میں نہیں آتی، وہ لیوریج دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ میمو سکینڈل کا آپ نے بھی ریفرنس دیا تو اس میں میاں صاحب خاموش ہو گئے تھے، آخر میں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دیے، حالانکہ وہ سپریم کورٹ خود گئے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خاموش ہونے کی جو بات آپ کر رہی ہیں، جب آپ معاملہ عدالت کے سپرد کر دیتے ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ مواد آپ عدالت کے حوالے کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی بات ایک عام آدمی کی زندگی میں بھی ہے، کسی کے خلاف آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں، then it is the court who is going to decide۔ میاں نواز شریف کورٹ میں گئے اور صرف ایک نقطہ لے کے گئے، 1 point ایجنڈا، کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں ان اداروں میں اور ان جگہوں پہ اور ان ایوانوں میں کہیں ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے جو پاکستان کی عزت، قسمت اور پاکستان کی سالمیت کا اور پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر رہے ہیں۔ That was the simple question۔ یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا تھا۔ اور فرینڈلی اپوزیشن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دیکھیں اب کانسیپٹس چینج ہو رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں تھا کہ ہم پہلے دن سے ان کے سروں کے اوپر وہاں سوار ہو جاتے اور جناب ڈیسک اور مائک توڑتے اور آپ لوگ سارے خوش ہوتے۔ ویسے بھی سیاستدانوں کو تو آپ لوگوں نے کٹ پتلی بنایا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان میں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 سے لے کر نمبر 10 تک آپ کو سیاستدانوں کے نام نظر آتے ہیں۔ میں کوئی پوری برادری کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ باقی جتنے اور گروپس پاکستان میں کرپشن کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ لوگ کسی بھی اور ادارے میں ہیں،
کوئی نام ہی نہیں لیتا ان کا. ٹھیک, تو یہ بڑا ایک آسان بات ہے. وہ جی فرینڈلی اس پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, کیونکہ مجھے ناجی سوال پوچھنا ہے کہ اگر دونوں پارٹیوں کا اسی طرح ڈیڈ لاک قائم رہا تو فیصلہ کس طریقے سے ہوگا اور کب ہوگا. لیکن ناجی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے, دے کین ٹیک آل دا ٹائم دے وانٹ. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, میرے ساتھ رہیے.